الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مو سب بولو بچے کرنا سامعین اکرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی کامیابی کے لیے ہدایت کے لیے اصلاح کے لیے تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا
کائنات کے اندر سب سے بہترین جماعت، سب سے زیادہ افضل ترین جماعت نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی جماعت۔ نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی تعریف میں قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں میں اللہ نے بیان فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صحابہ کی جماعت ہدایت یافتہ جماعت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، صحابہ کی جماعت سچی جماعت ہے۔ اپنی باتوں میں سچے، اپنے کاموں میں سچے، اپنے وعدوں میں سچے۔ کائنات کے اندر صحابہ سے زیادہ سچے کون ہو سکتے ہیں؟ نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد۔ اللہ نے بیان فرمایا صحابہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کے اوصاف، صحابہ کے صفات اللہ بیان کرتے کرتے آخر میں کہا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سنو، یہی اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ آخر میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کی کامیابی میں، صحابہ کی سچائی میں، صحابہ کی امانت داری میں، صحابہ اپنے وعدوں کے پورا کرنے میں رتی برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا۔ اتنی پاکیزہ جماعت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان صحابہ کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا۔
بعض علماء نے بیان فرمایا صحابہ 1,24,000، 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی، ایمان لانے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس، عبد الشمس کا مطلب سورج کا بندہ۔ ایمان لانے سے پہلے ان کا نام، ایمان لانے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ وہ موضوع سبم نہیں کیا؟ ایمان لانے سے پہلے عبد الشمس، ایمان لانے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ لیکن یہ صحابی اپنے نام سے مشہور نہیں ہے، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابو ہریرہ کا معنی یہ ہے بلیوں کا باپ۔ بلی پالتے ہیں نا گھروں میں، بلیوں کا باپ۔ اس صحابی کو بلیوں سے بڑی محبت، بڑا تعلق۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ صحابی اپنی آستین کے اندر بلی چھپا کے رکھے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَنْتَ ابو ہریرہ، تو بلیوں کا باپ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے ان سے فرمایا کہ تو ابو ہریرہ۔ اس صحابی کو یہ نام اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آج سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں عبد الرحمن کہیں گے تو ان کو نہیں پہچانا جائے گا، ابو ہریرہ کہیں گے تو اس صحابی کو پہچانا جائے گا۔ بہت بڑے صحابی۔ گزشتہ جمعہ میں نے وہ روایت شروع کیا تھا، ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، بتائیے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، کون ہے اس پر عمل کرنے والا؟ یا یہ کہ ان باتوں کو سنے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو ان باتوں پر عمل کرے، کون تیار ہے؟ فوراً حضرت ابو ہریرہ نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فاخذ بیدی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا،
اور 5 باتیں مجھ سے بیان فرمایا۔ تھوڑا ساؤنڈ بڑھاؤ کوئی ایک ساتھی جائے، ساؤنڈ بڑھاؤ بیٹھو جی، تمہیں بیٹھو آرام سے بیٹھو، جزاک اللہ خیر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے 5 باتیں بیان فرمائی۔ ان 5 باتوں میں سے 2 باتیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے کہا۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ فرمایا ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام چیزوں سے، حرام طریقوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا، جن چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ حرام، اس کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے اعمال، بے حیائی کی جگہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ گناہ کے اعمال ہاتھوں سے ہوں یا پیروں سے ہوں یا کانوں سے یا آنکھوں سے یا زبان سے، یا یہ کہ وہ بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے اعمال دل سے ہوں، کینہ، بغض، عداوت، تکبر، غرور، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کسی نفس کو، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام، قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ یتیموں کے مالوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک اور یہ موبائل کے اندر سینکڑوں چینل، جس کے اندر بے حیائی، بدکاری، زناکاری، عریانی، حرام چیزیں، اس کو سننا، اس کو دیکھنا، اپنی زبانوں پہ لے کے آنا، یہ سب حرام۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے بیان فرمایا، یہ صرف ابو ہریرہ کے لیے نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے،
امت کے ہر فرد کے لیے آپ نے بیان فرمایا اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہو جائیے. کائنات کا ذرہ ذرہ ان خزانوں کا مالک اللہ، غلوں کا، زمینوں کا، مال کا، سونا چاندی کا، یہ سب چیزوں کا مالک اللہ. ان چیزوں کو اللہ اپنے بندوں میں تقسیم کیا. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بنگلوں سے نوازا، کسی کو کرائے کے گھر سے نوازا. جس کو جس حال میں رکھے اس حال سے راضی ہو جاؤ. میں اللہ سے راضی، میں غربت میں اللہ سے راضی، میں کرائے کے گھر میں اللہ سے راضی، میں روزانہ سادہ سیدھا کھانے والا میں اللہ سے راضی، میرا لباس سادہ سیدھا میں اللہ سے راضی، میری سواری سادہ سیدھا میں اللہ سے راضی. اللہ جو دے اس دین پر راضی ہو جائیے. تکن اغنى الناس، پھر کیا ہوگا؟ تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے. لوگوں کی مالداری کو دیکھ کر، لوگوں کے بنگلوں کو، لوگوں کی سواریوں کو دیکھ کر تمہارے دل میں کوئی لالچ پیدا نہیں ہوگی، ہرس پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے. میرے پیروں میں جوتے سادہ سیدھا، 150 روپیہ 200 روپیہ کی قیمت کے چپل میں اللہ سے راضی. کوئی اور ہوگا جن کے جوتے 6,000 10,000 15,000 25,000 وہ جوتے پہننے والا، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. میں اپنی نعمت سے راضی، مجھے جو ملا میں اللہ سے راضی. میرے پاس سواری 20,000 روپے کی، میں اللہ سے راضی. کوئی اور ہوگا جن کی سواری 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہو چکا ہوں. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. میرا گھر 10 لاکھ روپیہ کا، میں راضی ہوں. کوئی اور ہوگا 50 کروڑ کے بنگلے کا مالک، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہوں. اللہ جو دے جس حال میں رکھے اللہ سے راضی ہو جائیے. تکن اغنى الناس، تم کیا ہوگے؟ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے. یہ 2 باتیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تیسری بات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابو ہریرہ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم مومن بن جاؤ گے.
تمہارا ایمان کامل، تمہارا اسلام کامل، تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے۔ اپنا ایمان مکمل ہونے کے لیے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا یہ ضروری۔ ایسا نہیں میں نمازی، رمضان آئے روزوں کا اہتمام کرنے والا، بار بار حج بیت اللہ کرنے والا، بار بار عمرہ کرنے والا، میں تلاوت کرنے والا، میں صدقہ خیرات کرنے والا، میں اور عمل کرنے والا، نیکیوں میں آگے ہے، میں جماعتوں میں نکلنے والا، میں مدرسوں میں خانقاہوں میں جانے والا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، اچھی بات ہے نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ پڑوس والوں کو تکلیف دے رہا ہے، پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، پھر انجام کیا ہوگا؟ مشکات میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں عورت وہ بڑی نمازی ہے، وہ روزہ رکھنے والی ہے، وہ صدقہ خیرات کرنے والی ہے، نیکیوں میں وہ آگے بڑھنے والی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے غیر انہا توزی اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ عورت اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والی، وہ عورت اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی ہے۔ اس عورت کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہی فی النار، وہ عورت تو جہنم میں جانے والی ہے۔ دکھائی تو دے رہے ہیں دیندار، دکھائی تو دے رہے ہیں نمازی، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہم سے امن میں نہیں، ہم سے سکون سے نہیں، ہم سے اطمینان سے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مسلم میں روایت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، جو اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ان کو چاہیے اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھی باتیں کہے، اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، احسان کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ان کو چاہیے اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، کسی بھی لائن سے پڑوس والوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بخاری میں روایت 24واں پارہ، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، من یا رسول اللہ، آپ بتائیے
وہ کون ہے جو مومن نہیں؟ وہ کون ہے جو کامل ایمان والا نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں، کامل مومن نہیں، جس کی شرارتوں سے، جس کی حرکتوں سے، جس کی باتوں سے، جس کے اعمال سے اس کے پڑوس میں رہنے والا امن میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے، اطمینان میں نہیں ہے کہ یہ میرے پڑوس میں رہنے والا مجھے اس کے ذریعے سے امن نہیں، سکون نہیں، مجھے اطمینان نہیں، ہمیشہ بے قراری، ہمیشہ بے چینی، ہمیشہ گھبراہٹ، مجھے تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں، مسلم میں روایت یوں بیان فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، جنت میں وہ نہیں جائے گا جس کے ذریعے سے اس کے پڑوس میں رہنے والا امن میں نہیں ہے، اس کی تکلیفوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی مکاریوں سے پڑوس میں رہنے والا امن میں نہیں، سکون میں نہیں، تو یہ اول مرحلہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے تو چلا جائے، لیکن اول مرحلہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وہ گھر کی دیواریں آپس میں لگی ہوئی، دو گھر آپس میں لگے ہوئے، لیکن یہ دو گھروں میں ایک دوسرے سے امن نہیں، ایک دوسرے سے سکون نہیں، ایک دوسرے سے راحت نہیں، پھر یہ گھر کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی، اس سے کیا فائدہ؟ زندگی بھر آپس میں مل کے رہنے والے گھر تو مل گئے آپس میں، گھر کی دیواریں مل گئی آپس میں، مگر گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دل آپس میں نہ ملے، آپس میں نہ جڑے۔ ہمیشہ یہی شکایت، ان سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہارے نیک کاموں سے توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، تمہارے نیک عمل سے بھی تمہارے پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تم نیک عمل کر رہے ہیں، تم خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن تمہارے خیر کے عمل سے، تمہارے نیک عمل سے بھی پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ قرآن مجید کا 9واں پارہ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر تم قرآن کو کھولے، قرآن کی تلاوت
بلند آواز سے چیخ چیخ کر بلند آواز سے کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مگر تمہاری تلاوت کے ذریعے سے تمہارے پڑوس میں رہنے والا کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور ذکر کر رہا ہے، یا یہ کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مگر تم قرآن کی تلاوت زور زور سے چلا چلا کے کر رہے ہیں، تمہاری تلاوت سے وہ آرام کرنے والے کے آرام میں خلل پیدا ہو رہا ہے، اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہاری تلاوت کرنا بھی جائز نہیں۔ تمہاری تلاوت سے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تم تلاوت کر رہے ہیں، تمہارے پڑوس میں یا یہ کہ تمہارے قریب رہ کر کوئی بندہ مسجد میں آئے، کوئی اللہ کا بندہ سو رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر قرآن کھولا، بلند آواز سے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، تمہاری تلاوت سے یہ آرام کرنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری تلاوت کرنا بھی جائز نہیں۔ نیکی کا عمل، خیر کا عمل کر رہے ہیں، یا یہ کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا کوئی اور کام میں مشغول، تمہاری تلاوت بلند آواز سے ہو رہی ہے، تمہاری بلند آواز کی تلاوت سے اس کے کام میں، اس کے عمل میں دخل ہو رہا ہے، خلل پیدا ہو رہا ہے، تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا کیا عمل سے ہم اوروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نیک عمل، خیر کا عمل، ان اعمال سے بھی پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ شیخ الاسلام علامہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، جن کی اصلاحی خطبات جلد نمبر 8 کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا، سیدنا ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے، آپ کے کمرے کے سامنے بیٹھ کر کوئی اور صاحب بلند آواز سے بیان کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمر سے کہا، سیدنا عمر امیر المومنین تھے، ان سے کہلا بھیجا کہ دیکھو کوئی ایک صاحب میرے کمرے کے قریب آ کر بیان کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، ان کی آواز میرے کمرے میں آ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ منع کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بلایا اور پہلی مرتبہ محبت سے سمجھایا، اخلاق سے سمجھایا کہ آئندہ یہاں بیٹھ کے بیان مت کرو اور وعظ مت کرو، تو وہ رک گئے۔ چند دن گزر گئے، پھر دوبارہ وہ صاحب آئے، بیان کرنا شروع کر دیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوبارہ کہلا بھیجا، عمر دیکھو کیا ہو رہا ہے، ان کے بیان سے، ان کے وعظ سے زور زور سے بیان کرتے ہیں، میں اپنے عمل میں مشغول رہتی ہوں، مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، ان کو بلایا اور کہا خبردار، یہ آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، آئندہ زندگی میں کبھی بھی یہاں کے بیان نہ کرنا، اگر دوبارہ بیان کرو گے اپنی لکڑی اٹھایا، درہ اٹھایا، ان سے کہا کہ دیکھو آئندہ یہاں بیان کرو گے، اتنا ماروں گا میرا درہ ٹوٹ جائے گا۔ بیان کر رہے ہیں، کوئی غلط نہیں، وعظ کر رہے
ضرورت نہیں، مگر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حضرت عمر نے منع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، خیر کا کام کرو، نیکی کا کام کرو، تمہارے عمل سے بھی پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہ کہو میں تو بیان کر رہا ہوں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، میں تو زور زور سے درود پڑھ رہا ہوں، میں تو سبحان اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو تہجد میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، تیرا عمل تیرے ساتھ، مگر تیرے عمل سے پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد میں آئے، مثال کہہ رہا ہوں، مسجد میں آئے، اب یہ دروازے کھلے ہوئے، چاروں طرف تینوں طرف دروازے کھلے ہوئے، ان دروازوں سے لوگ اندر آتے ہیں، ان دروازوں سے لوگ باہر جاتے ہیں۔ اب کوئی اللہ کا بندہ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ باہر سے تازی ہوا آتی ہے اور اطمینان پیدا ہوگا، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب آنے والوں کو یا باہر جانے والوں کو یہ گزرنے کی جگہ ہے، ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب آنے والے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، فقہا نے لکھا ہے گزرنے کی جگہ، آنے جانے کی جگہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں۔ تمہاری نماز سے اوروں کو تکلیف پہنچے گی۔ نماز مسجد میں آ کے ادا کرنا، فرض نماز مسجد میں آ کے ادا کرنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں مسجدوں میں آ کے ادا کرنا، بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ مگر روایتوں میں تنبیہ فرمائی گئی، ڈانٹ بتائی گئی اور سخت ترین وعیدیں بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا، جو لوگ اپنے گھروں میں بغیر عذر کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جاؤں اور جلا دوں، آگ لگا دوں۔ بغیر شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ مسجدوں میں آؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، مگر دیکھو فقہا نے کیا لکھا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل، مگر فقہا نے لکھا ہے ایک آدمی وہ ہے جو بیمار ہے، کھانسی ہے یا یہ کہ سردی ہے، بار بار اس کی ناک میں رینٹ نکل رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، اس کے آزو بازو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بار بار یہ کھانس رہا ہے یا یہ کہ رینٹ نکل رہا ہے اور یہ بار بار اپنے ہاتھوں سے رینٹ صاف کر رہا ہے یا یہ کہ اس کے جسم میں بدبو آ رہی ہے، پڑوس میں بائیں دائیں بائیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے جسم میں بدبو ہے، بیماری کی وجہ سے یا یہ کہ غسل نہ کیا، کئی دن گزر گئے، گرمی کا موسم ہے، پسینے کی وجہ سے بدبو جسم میں پیدا ہو رہی ہے، یہ بیمار، یہ کھانسنے والا، یہ رینٹ کی بیماری رکھنے والا، اپنے جسم میں بدبو رکھنے والا، فقہا نے لکھا ہے مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھ، تنہائی میں نماز پڑھ لے، گھر میں نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ مسجد میں آئے گا، تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے تیرے پڑوسی، تیری کھانسی سے،
تیرے رین سے، تیری بدبو سے دائیں بائیں آزو بازو کھڑے ہونے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فقہا نے لکھا ایسے لوگ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ کہاں کہاں تک مسائل لکھے گئے، پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، تمہارے گھروں کے دائیں بائیں آزو بازو آگے پیچھے رہنے والے، تمہارے پڑوس میں رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ خیر کا معاملہ، احسان کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ نیک عمل سے بھی، خیر کے عمل سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، جب نیکی کے عمل سے، خیر کے عمل سے پڑوس کو تکلیف پہنچانا یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر حرام کاموں سے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، الزام لگا کر، بہتان لگا کر، یا یہ کہ کسی اور عمل کے ذریعے سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا یہ کہاں جائز ہوگا؟ نیک عمل سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں، تو گناہ کے اعمال سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا یہ کہاں جائز ہوگا؟ تمہارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہو یا کافر، تمہارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہو یا یہودی، تمہارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہو یا دلت، تمہارے پڑوس میں رہنے والا مومن ہو یا کسی اور دھرم کو ماننے والا کیوں نہ ہو، پڑوس پڑوس سے ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ مت دیکھو یہ تو یہودی، یہ تو کافر، یہ تو مشرک، یہ فلاں اس کا دھرم ہوگا اپنی جگہ، مگر آپ سے کہا گیا ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ابو داؤد ترمذی میں روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، میرے گھر میں بکری ذبح کی گئی، بکری کو چھیلا گیا، اسے کاٹا گیا، ٹکڑے بنایا گیا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر کے خادم سے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ بکری کا گوشت میرے پڑوس میں یہودی رہتا ہے، کیا تم نے اس میں کا گوشت اسے پہنچا دیا؟ خادم نے کہا، حضرت وہ تو یہودی۔ ترمذی میں ابو داؤد میں صاف روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خادم کا یہ سوال سن کر جواب دیا کہ سنو، میں نے اپنی کانوں سے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی نصیحتیں، پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل نے مجھے اتنی وصیتیں بیان فرمائی، ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی، میرے دل میں گمان ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں جبرائیل پڑوس میں رہنے والے کو وارث نہ بنا دے۔ کیا مطلب؟ ایک گھر میں رہنے والا باپ مر گیا، باپ کے گھر میں، اس کے دکان میں، اس کے مال میں جو جو چیزیں چھوڑ کے گیا، یہ تمام چیزوں میں اس کی بیوی وارث، اس کی اولاد
وارث اور فلاں فلاں وارث بن جاتے ہیں. جب گھر کا مالک مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے گھر میں رہنے والی بیوی اولاد وارث بن جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان لوگوں میں تقسیم کر دینا یہ ضروری ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل یہ کہہ دے کہ یہ پراپرٹی میں پڑوس بھی وارث بن جائے گا. مجھے اندیشہ ہونے لگا، مجھے گمان ہونے لگا. ایسی باتیں کہا جبرائیل نے، میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو پڑوس میں رہنے والے کو بھی وارث نہ بنا دے. مگر وارث نہیں بنایا، مگر ایک ڈر، ایک اندیشہ پیدا ہوا. تو سمجھو پڑوس میں رہنے والوں کے بارے میں کیا کیا نصیحتیں، کیا کیا وصیتیں بیان فرمائی گئی. مگر آج ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہم سے امن میں نہیں. میں نے شروع میں کہا ہم نمازی ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم تلاوت کرنے والے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. مگر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا؟ نماز پڑھنے والوں تمہارے پڑوس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا؟ مدرسوں میں، خانقاہوں میں، جماعتوں میں نکلنے والوں تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا؟ اپنے گریبان جھام کر ہر ایک کو دیکھنا چاہیے میرے پڑوس میں رہنے والا مجھ سے امن میں نہیں ہے، وہ اطمینان میں نہیں ہے. پھر میری نماز کا حال کیا، میری تلاوت کا حال کیا؟ جیسے میں نے مشکات کی روایت کا حوالہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہی فی النار، وہ عورت تو جہنمی ہے. حالانکہ عورت نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہی فی النار، وہ تو جہنم میں جائے گی. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خیر کا معاملہ کرو. پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ کرو. تو تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ہریرہ سے بیان فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. ابو ہریرہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے، کامل مسلمان بن جاؤ گے. کامل مومن بننے کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ضرور کرنا چاہیے. 5 باتیں بیان فرمائی، آخر کی 2 باتیں کیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا. میرے بھائیوں، اوقاف کی حفاظت کرنا اور ہمارے ملک کے آئین کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ جانتے ہیں کولار بند رکھا گیا ہے، ان کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو. یہ کیوں بند کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں ایک لائر نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر جو چیف جسٹس اسے جوتا پھینک کے مارنے کی کوشش کی گئی. وہ اتنا برا عمل مجھے معاف کر دینا، ایک ہندو نے یہ عمل کیا جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں امن ہے، سکون ہے، راحت ہے. اگر یہ عمل کرنے والا کوئی عمر ہوتا، کوئی زید ہوتا، کوئی مسلمان ہوتا، آج ہندوستان کا حال کیا ہوتا؟ میڈیا کا حال کیا ہوتا؟ واٹس ایپ، فیس بک کا حال کیا ہوتا؟ آگ لگ چکی ہوتی، طوفان برپا ہو چکا ہوتا. کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے بچ گئے. یہ تعصب، یہ نفرت کا ماحول دلوں سے نکالو. کوئی غلط کام مسلمان کرے تو غلط،
ہندو کرے تو غلط، کرسچن کرے تو غلط، کوئی دلت کرے تو غلط، جو بھی کرے برا عمل کرتا ہے، سب کو برا سمجھنا چاہیے۔ مگر حال ہندوستان کا ایسا نہیں ہے، جہاں اوقاف کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، درگاہوں کی، مدارس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عدالت کی اور کورٹوں کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کولار بند رکھا گیا، اس میں شریک ہونا، اس میں ان کا تعاون کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو لگاؤ، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا، بھائی چارے کی فضا قائم فرمائے۔ یہ مال کے لگانے کی برکت سے اللہ غزہ کو کامیاب فرمائے، فلسطین کو کامیاب فرمائے، مسجد اقصی کو مکمل آزاد فرمائے۔ یہ جذبوں کے ساتھ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، نمازوں کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، صحابہ کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔